مشہور مفسر محقق عالم دین امام راضی رحمۃ اللہ علیہ معقولات کے بڑے ماہر اور مفسر بھی تھے، بڑے اعلیٰ پائے کے تفسیر لکھی ہے، تفسیر کبیر آج بھی علماء کے لیے مرجع کی حیثیت رکھتی ہے، 32 جلدوں میں ہے۔ امام راضی رحمۃ اللہ علیہ نے اللہ کی توحید کے بارے میں ایک کتاب لکھی اور ان کو اپنی کتاب پر بڑا ناز تھا۔ وہ اپنی کتاب کو لاجواب سمجھتے تھے کہ میری کتاب لاجواب ہے۔ اور اللہ کی شان، جب وفات کا وقت قریب آیا تو شیطان سامنے آیا اور شیطان نے کہا امام راضی کیا حال ہے؟ امام راضی رحمۃ اللہ علیہ نے جواب دیا کہ الحمدللہ توحید کی دولت ساتھ لے کے دنیا سے جا رہا ہوں۔ شیطان نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کی توحید کی دلیل کیا ہے؟ امام راضی نے ایک دلیل پیش کر دی، شیطان نے وہ دلیل توڑ دی۔ امام راضی نے اگلی دلیل پیش کر دی، شیطان نے وہ بھی توڑ دی۔ امام راضی نے اگلی دلیل، چونکہ ان کے پاس تو پوری کتاب تھی، ایک ایک دلیل پیش کرتے گئے، شیطان ایک ایک دلیل کو توڑتا گیا اور ختم کرتا گیا، یہاں تک کہ امام راضی رحمۃ اللہ علیہ لاجواب ہو گئے۔ شیطان نے اس وقت کہا کہ امام راضی توحید کے بارے میں تیرا یہ حال ہے کہ ثابت کر نہ سکا، تیرے باقی اعتقادات کا کیا بنے گا؟ امام راضی رحمۃ اللہ علیہ شش و پنج کی حالت میں تھے کہ میں اس شیطان لعین کو کیا جواب دوں؟ کوئی جواب نہیں تھا ان کے پاس، لیکن ان کا تعلق تھا ایک اللہ والے کے ساتھ، حضرت خواجہ نجم الدین کبریٰ رحمۃ اللہ علیہ سینکڑوں میل دور بیٹھے اپنی خانقاہ میں وضو فرما رہے تھے۔ اللہ رب العزت نے محض اپنے فضل اور قدرت کے ساتھ ان پر معاملہ منکشف کر دیا کہ امام راضی رحمۃ اللہ علیہ کو آخری لمحات میں شیطان نے لاجواب کر دیا ہے۔ تب وہ وہیں سے بیٹھ کے جلال میں آ گئے، جلال میں آ کے فرمایا امام راضی یوں کیوں نہیں کہتے کہ اللہ تعالیٰ کی توحید کو بلا دلیل کے مانتا ہوں؟ یہ الفاظ اللہ رب العزت نے اپنی قدرت سے امام راضی رحمۃ اللہ علیہ کے کانوں میں پہنچا دیے۔ انہوں نے اس وقت فرمایا دفع ہو جا لعین، میں اللہ کی توحید کو بلا دلیل کے مانتا ہوں، یہ فرمایا اور روح پرواز کر گئی۔ آخری لمحات میں ایمان کی بقا اور حفاظت میں جو کردار ادا کیا تھا وہ ان کا اپنے شیخ کے ساتھ تعلق نے کردار ادا کیا۔ تو ہمیں چاہیے کہ اپنے ایمان کی بقا اور حفاظت کے لیے کسی نہ کسی اللہ والے کے ساتھ تعلق جوڑیں، اور جن کا تعلق جڑا ہوا ہے وہ اپنے تعلق کو مضبوط بنائیں، اپنے تعلق کو مضبوط بنائیں۔ کیوں؟